بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلا دوسرا تیسرا دن ہے آج، انتہائی دلچسپ کہ آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار کے تعاون کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے، آسمان جہانگیر کانفرنس۔ بہرحال لب لب اب اس کا ٹاپک 2 ہی 3 ہیں جن کا محور ہے میڈیا ہے، عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، جمہوریت ہے۔ تو ان موضوعات کے اوپر ایک بڑی اکیڈیمک کانفرنس ہے، تقاریر بھی کمال کی ہو رہی ہیں۔ ہر جو تقریر آپ سنیں، جس کسی کی سنیں تو آپ اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ اس پہ ویلاگ نہ کرنا بددیانتی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انتہائی جو ہے وہ ایک سستی اور کاہلی ہوتی۔ پہلے تو علی احمد کرد جنہوں نے پوری اپنی 12-13 منٹس کی جو خطاب ہے اس میں پورا اس کا ایک کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ کر دیا، اس کا موضوع ہی تبدیل کر دیا، اور انہوں نے اس کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی، اور اس کے بعد ہونے والی جتنی تقاریر تھیں ان کی تقریر کا محور رہیں۔ ایک فکرہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو ہلا کیا کہ 22 کروڑ عوام 22 کروڑ عوام اور ایک جرنیل، یہ ہے پورے پاکستان کی 1947 سے لے کے آج تک کی ٹوٹل جو ہے ایک ہوتا ہے ایک فکرے کے اندر انہوں نے پورے پاکستان کی تاریخ کو قلم بند کر کے رکھ دیا۔ عطا من اللہ صاحب ایز یوزول جو کہ بڑے ہی میرے، جن کو میں ہمیشہ ہائی اسٹیم پہ رکھتا ہوں، بلکہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے جب میں نے ان کے کسی معاملے کے اوپر اپنا ایک موقف دیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی عطا من اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے ان کو مارجن دینا چاہیے۔ خیر وہ میرا اپنا موقف تھا، لیکن مارجن نہیں، میں تو ان کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ پائے کے جج ہے، پائے کے وکیل ہے، پائے کے انسان ہے۔ وہ ایک بہت ان کا ایک اور بہت اصول والے آدمی ہے، فیملی پوری ایسی ہے ان کی، اور ان کی وہ ایک جس کو کہنے اس پہ استوار ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی موضوع جو ہے علی کرد صاحب کی تقریر کو بنایا۔ علی کرد صاحب کی تقریر کے جواب میں عزت مآب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا اسی انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ میں ایک اس پہ بات کروں گا، اور ایک پھر قاضی فائزیہ صاحب نے اپنے کو 30-35 منٹ کے خطاب میں 32-33 منٹ کے خطاب کے اندر ان میں نے بھی بڑے خوبصورتی سے تقریباً وہی باتیں کی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ پمفلٹ بنا کے وہ سارا پاکستان میں عام ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس میں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بھی بند کی، اور اس کے بعد وہ تقریباً وہ جو چیف جسٹس اور پاکستان نے جو باتیں کی ان کی تقریر شاید ان کے بعد ہی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے اس کا بھی احاطہ کیا، لیکن بڑے ہی آرٹیکولیٹ طریقے سے، ایکڈیمک طریقے سے، انتہائی جس کو کہنا جی ریسرچ اورینٹڈ ایک پیپر تھا، وہ ایک تقریر نہیں تھی، وہ ایک واقعہ ایک پیپر تھا۔ اور وہی رونا ہے جو میں تو کم از کم جو قاضی فائزیہ صاحب کی تقریر ہے یہ میری زندگی کا روگ ہے۔ میڈیا نے بھی تقاریر کی، حامد میر صاحب کی تقریر ہو یا مطیع اللہ جان صاحب کی تقریر ہو، اور سب سے مکفہ مسجع ابصار عالم صاحب کی تقریر۔ ابصار عالم صاحب کی تقریر میں تو خوبصورت بات اور ایک انتہائی بدنما انکشاف کہ جنرل فیض حمید، یہ وہ ایک جرنیل نہیں ہے جس کا علی احمد صاحب ذکر کرتے ہیں، یہ دوسرا جرنیل ہے کہ جنرل فیض حمید ان کے پاس آئے۔ ہماری فوج کے جرنیلوں نے اس طرح رلنا تھا، اور وہ بھی میری زندگی میں بھائی چند سال اور انتظار کر لیتے، اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے گھناونے کرتے رہے ہو، یہ اس طرح کے گھناونا کام 10-15 سال بعد کے لوگ جرنیل کرتے، ہم تو نہ ہوتے، پتہ نہیں اب بھی کتنے دن ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے میرے تو انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے جب مجھے کوئی میڈیا کا بندہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں جرنیل مجھے مل کے جا رہا ہے، فلاں جج سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار
ہم تو بچپن میں کوئی ہمارے اسکول میں کسی دوست کا جو آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے کوئی سیشن جج ہوتا تھا تو اس کے گھر جاتے تھے تو ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کہا جاتا تھا یہ جج ہیں، یہ کسی سے بات نہیں کرتے. اپنے گھر کے اندر کسی ان کے ججز گھر میں کبھی کسی مہمان کو آتے نہیں دیکھا، کوئی فنکشن نہیں دیکھا. یہ کیسے جج ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کیسے جرنیل ہیں جو لوگوں کو وزٹ کر رہے ہیں؟ اب سار عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ عامر لیاقت کا پروگرام بولڈ ٹی وی پہ جو بند ہوا ہے، جو کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، آپ وہ چلوا دیں. مجھے ایک کرنل ملے، میں زیادہ اس سے نہیں بولتا ہوں کہ 12 وہ ایک حاضر پیشہ کرنل ہیں اور شاید وہ وہی کہیں کام کر رہے ہوں گے جو وہاں پہ جنرل فیض حمید صاحب نے آیا کل جوائن کرنا ہے. تو مجھے وہ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے باتوں میں کہ لاء میں شادیاں آج کل عام ہو رہی ہیں اور ہر جگہ پہ انواع اقسام کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی اب یہ ممکن نہیں ہے فوج کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کی نوکری کو کنٹینیو کرنا. یہ پاکستان کا عوام سویلین نہیں کہہ رہے، ایک فوجی کرنل کی رائے ہے، نوجوان ینگ، ظاہر میرے مقابلے میں تو ایک بالکل ینگ کرنل ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم سب کہتے ممکن نہیں ہے. اتنا کنٹروورشل آدمی، آئے دن اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے بارے میں کنٹروورسی ختم ہونے کو آتی نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے انکشافات ہونے ہیں، کیونکہ جو 2.5-3-4 سال کے جنرل فیض حمید صاحب یہ کرتوت ہیں وہ کون صرف نظر کرے گا؟ فوج کا ادارہ تو اسے جو ہے صرف نظر کر نہیں سکتا. اب وہاں پہ ایک اور فکرہ بھی کرتے جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی 30-35 بل ایک دن میں پیدا ہو گئے اور پڑھے بغیر انہوں نے پاس کر دیے، بلڈوز کیے. چلو یہ پاکستان کی قسمت ہے، اس سے زیادہ بے ایمانہ طریقہ کا دیکھ چکے ہیں. 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین صاحب کو ڈسمس کیا گیا تھا 1954 میں، تو اگلے دن اسی کابینہ کو نے حلف اٹھا لیا تھا اسی اسمبلی کے اندر سے. اور یہ طریقہ کار جو ہے جس طریقے نافذ ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کیا مجبوری ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتی، کیا حالات ہوتے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بل ظاہر ہے جو منظور ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ زیادہ ہے کچھ بلز میں، خاص الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں، ایون نیب قوانین میں، اور کچھ ظاہر حکومت کے بھی کوئی دلچسپی ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھڑی کہاں پہ ہے، کیونکہ چند دن پہلے جو گمان تھا اور وہ جو بالکل صحیح گمان تھا اور بالکل حقیقت بھی یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ دست و گریبان ہے، تو یہ کہاں کھڑی ہے؟ میں یہ بات اپنے آپ کو سوچ رہا تھا. تو پھر میں اس نے یہ پہنچا کہ پچھلے 2-4-5-6 ہفتوں سے اور پچھلے بلکہ 3 سالوں سے بے شمار دفعہ اور پچھلے 5-6-7-8 دنوں سے یا پچھلے 3 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ رات کو سوچتے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے 1-2 بندے ہیں جو کہ قوت فیصلہ جن کے پاس ہے یا جن کے قبضہ استبداد میں ساری طاقت ہے، وہ کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جناب، نواز شریف صاحب کو ہم اتنی کنسیشن دے دیں گے اور عمران خان صاحب کمکو ٹھپ دیں گے. اگلے دن صبح جب نواز شریف صاحب تک بات پہنچائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شرائط کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ ترک کر دی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی گزرے وہ ان کی شرائط پہ گزرے، نواز شریف صاحب کی اپنی شرائط پہ نواز شریف صاحب کی اپنی زندگی گزرے. اپنی زندگی کا تو ان کو اختیار ہے نا، وہ اپنی شرائط پہ گزاریں. تو نواز شریف صاحب اگلی زندگی اپنی شرائط پہ گزارتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو نواز شریف صاحب کی تو شرائط بھی کڑی ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، وہ ہماری شرائط کے مطابق اپنی زندگی یا مریم نواز کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ہم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو دوبارہ پروموٹ کر دیں گے، چند دن اور چلا لیتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو چلاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی نظام جو ہے دھرم بھرم ہے. پھر سوچتے ہیں نہیں اس کو تو ہم ایسی تیسی پھیرتے ہیں، اس کو تو کل پرسوں ہی بزدار کو فارغ کر دیں گے، عمران خان صاحب کو فارغ کر دیں گے. ایک اور خیال آ جاتا ہے، پھر اس خیال کے ساتھ پھر رات کو سوتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں نواز شریف صاحب کو تھوڑی اور کنسیشن دے دیں گے، یہ شاید بارگیننگ چپ کے طور پہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ یوز کر رہے ہیں یہ سارے دلائل. پھر جاتے ہیں وہاں سے ناکامی نامرادی منہ چڑھاتی ہے. اس طرح پاکستان جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اور کب چل رہا ہے؟ جو علی احمد کرد نے کہا تھا کہ ریت کی طرح، مٹھی کی ریت کی طرح پاکستان نکلتا جا رہا ہے. میرے جو دیکھنے والے ہیں کس کو نہیں پتا کہ میں یہ مایوسی جو پھیلا رہا ہوں، جو گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، اس کی وجوہات یہ ہیں.
جانے تو نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہ تو صرف انہی کو نہیں پتا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے. یہ ضیاء خان کو بھی نہیں پتا تھا 1971 کا اقتدار تھا جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا, 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا, ایک سے حصہ ادھر ہو گیا تھا, ایک ادھر ہو گیا تھا. یہ تب بھی نہیں چلا تھا, تب بھی نہیں پتا چلا تھا. چند دن پہلے تک سب اچھی کی رپورٹ تھی. پاکستانی فوج نے بہت مقامات پہ بے شمار فتوحات حاصل کرنی تھی. اللہ کی اپنی اسکیم ہوتی ہے, اللہ کی یہاں بھی اپنی اسکیم کام کر رہی ہے. ان کو کہاں لے کے جاتی ہے اس کو تو بعد کی بات ہے, اللہ جانے, اللہ کے کام جانے. بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ 22 کروڑ لوگوں کو کسی ایک جرنیل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا جو علی احمد کرد نے کہا ہے. اب اس کی ایک اور بات ہے, آپ نے سن لیا نا کہ ابصار عالم کی, میں دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے کہ میرے پاس جنرل فیض حمید آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے عامر لیاقت کو اس کا پروگرام بحال کر دیں. اس کی پوری بیک گراؤنڈ بتائی. آپ خدا کے واسطے یہ جو تقریریں ہوئی ہیں ایک ایک تقریر کو ٹائم لگا کے سنیں. قاضی فائزیہ صاحب کی تقریر پوری منوان سنیں, ابصار عالم کی تقریر پوری کی پوری سنیں, حامد میر کی تقریر پوری کی پوری سنیں, مطیع اللہ جان کی تقریر پوری کی پوری سنیں, علی احمد کرد کی تقریر پوری کی پوری سنیں, اور پھر لگے ہاتھ تو چیف جسٹس گلزار صاحب کی تقریر بھی پوری سنیں. اب مجھے بتائیں کہ کسی چیف جسٹس صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہاتھ ہلا کے بازو لہرا کے اور وہ اپنے آپ کو ایک پورے جذبات کے اندر اسی طرح جواب دینا چاہتے تھے علی احمد کرد. علی احمد کرد کو کون نہیں جانتا کہ ان کا ایک سٹائل ہے, وہ پوری زندگی اسی سٹائل کے ساتھ گزار دی ہے, اس عمر میں وہ نہیں تبدیل کر سکتے. اب یہ کہنا کہ ان کی جواب کو اگر اسی سٹائل میں دیں گے تو مؤثر جواب ہوگا, نہیں, مؤثر جواب یہ ہوتا کہ اب سچ بولتے. چیف جسٹس صاحب نے جب یہ کہا کہ ہماری عدالتوں پہ دباؤ نہیں ہے تو خدا گواہ ہے کہ پورا ملک اس کے اوپر ہنس رہا تھا. کانٹیمپٹ لگا دیں کہ آپ کی بات پہ لوگ ہنسے کیوں ہیں, آپ کی بات کو مان کیوں نہیں لیا. چیف جسٹس صاحب زمینی حقائق آپ کی بات سے لگا نہیں کھاتے. حامد میر کی ایک بات آپ کی ساری تقریر پہ حاوی تھی کہ جس ملک میں اگر پریس آزاد نہیں ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے, تو اس ملک کے اندر عدلیہ کیسے آزاد ہو سکتی ہے. نشانی یہ عدلیہ کی ایک پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پریس آزاد ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ حامد میر پہ پابندی لگی ہوئی ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ اب یہ سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور ساری اسمبلی نے, سینٹ نے, حکومت نے, اپوزیشن نے, سب نے کہا کہ ہم نے نہیں لگائی پابندی. آپ کو نہیں پتا 2018 کے الیکشن کیسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے آپ چیف جسٹس نہیں تھے, اب جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں, قاضی فیض عیسی صاحب کا کیس آپ کے دور میں کہاں سے اترا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے یہ پیغام اور کہا تھا کہ اس پہ عمل کریں. نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں لے کے آئے تھے. یہی نہیں لوگوں کی اختراع تھی جو جہاں سپریم کورٹ کے لوگ اندر بیٹھے ہیں. پوری کہانی سن لیں کھوسا صاحب کی اور قاضی فیض صاحب کی گفتگو. ایک جج کو آپ نے کیوں مارجنلائز کیا. ابھی شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس لگوئے سن لیں, کوئی دباؤ نہیں ہے نا, تو شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں اس کو ڈسمس کر دیں, کہہ دیں وہ ڈیزرو کرتا ہے. ایک جج کی گواہی آپ کو کبھی نہیں ثابت. جج نے کہ وہ کہتے ہیں اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں, کہ انہوں نے شوکت صدیقی صاحب نے نام لے لیا جنرل فیض حمید کا کہ میرے پاس ہے. ابصار عالم کو گالیاں دی کرنل نے, وہ بھی پہلے آ چکا, اس کو ڈسمس کیا پیمرا سے کہ آپ نے کہا نام لیا, اور پھر آپ ہاتھ لا کے کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر علی کرد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. غلط بات عزت مآب چیف جسٹس صاحب آپ کر رہے ہیں. اب میرے 3 فکر ہے. پہلی فکر یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آپ جذباتی ہیں. میں ایک سار صاحب کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بائی پولر تھے, ان کا نفسیاتی معائنہ ہونا چاہیے تھا. اتنا ایموشنل آدمی چیف جسٹس نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس بڑے دھیمے ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑے ہوتا ہے. دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ کیا کہ کیسز کا پتہ نہیں ہے, اور تیسری ہے کہ آپ اس کا اخفاق کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جواب سارا دے دیا قاضی فیض عیسی صاحب نے, اور ان کی تقریر تو خیر اتنی کمال کی تھی کہ جہاں انہوں نے مولوی تمیز الدین خان کیس سے لے کے 200 کیس سے لے کے عاصم جیلانی کیس سے لے کے ہر ایک چیز کے ساتھ ساتھ آتے رہے, نصرت بھٹو کیس سے لے کے ہر چیز کا احاطہ کیا. کثر عطر من اللہ صاحب نے بھی نہیں چھوڑی. کمال کی انہوں نے تھی کہ انہوں نے ساری نریٹ کی. کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے, بات سچ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے بات ہے رسوائی کی.
اس میں قاضی فائز صاحب نے احادیث، قرآن، میں تو ان کے ہمیشہ سے دینی علم، ان کی کلیئرٹی، یہی تو پاکستان تھا، یہی تو پاکستان کے مرز وجود میں آنے کی سارے جو کہتے ہیں ریزن دیتے تھے نظریہ پاکستان، اور اس کے یہ کا آئین اور قانون، یہی تو پاکستان ہے. اس کو یکجا کیا. اور انہوں نے ان کا کرکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گیا جو بہت سارے گناہ کرتا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں، میں یہ 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 بھی کرتا ہوں، میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں. دوسری ایک حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کوئی ایک گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ وہ تھا کہ میں آپ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یہ اتنا ایپٹ تھا قاضی فائز صاحب کا بات، اتنی ایپٹ تھی اور اتنی موقع مناسبت کے ساتھ تھی کہ آپ جھوٹ چھوڑیں. یہ بہت سارے لوگوں کو نے بتایا کہ جھوٹ چھوڑیں باقی نظام ٹھیک ہو جائے گا. وزیر اعظم کا کیا مسئلہ ہے؟ سارے مسائل جھوٹ کی کوکھ سے جنم لے رہے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، اتنی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے. جب کوئی آدمی ڈی جی آئی ایس پہ جب یہ بہت سلیقے کے آدمی ہیں، ان کے کنڈکٹ نے آج کل جو آج ہیں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ڈفرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، کمال کے آدمی ہیں، کوئی ان کا نام ہی نہیں جانتا، کوئی آتے ہی نہیں ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. وغیرہ تو ڈی جی آئی ایس پی ہمیں اصبر ہو چکے تھے، صبح شام ان کی ٹویٹ سے آپ پڑھنے کو ملتی تھی، چاہے آصف باجوہ تھے، چاہے آصف غفور صاحب تھے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگوں نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. میں نے ویلاگ میں کہا تھا، میں نے کہا یہ بات زمینی حقائق سے مختلف ہے. بہرحال شاید ان کا یہ مطلب ہو اور اس کے مطابق وہ میں کہتا اس کے مطابق انہوں نے کنڈکٹ کو آیا کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو پھر سیاست کے اندر دور پرے بھی ملوث ہوتے دیکھا. ہو سکتا ہے کہ یہ چینج آف مائنڈ یا کم از کم باجوہ صاحب پہلے جو کام ہو رہا ہو اس کا انہوں نے نوٹس لے کے 5 7 8 9 مہینے میں وہ بھی کوشش کر رہے ہوں کہ نظام نکل جائے. لیکن سارے نظام میں بات ایک ہی ہے، اور قاضی فائز صاحب کی کہ ایک تقریر کا جو لب لباب ہے، ایک سچ، ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو آزادی ہے، یہ جو مجھے 9A فیئر ٹرائل دیتا ہے، یہ جو مجھے آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، یہ خدا واسطے نہیں، یہ میرا حق ہے، یہ آئین پاکستان نے میرے لیے تفویض کر کے رکھ دیا ہے، یہ مجھ سے آپ نہیں چھین سکتے. آپ لوگوں کو آپ نے فیئر ٹرائل دی ہے، بنی گالا کی جائیداد آپ نے ویٹ کی ہے، اور کراچی کے آپ نے نسلہ ٹاور جو ہے وہ زمین بوس کر دی ہے، بالکل صحیح کیے ہوں گے. تو بنی گالا کی جائیداد کو آپ نے کیسے ویٹ کر دیا؟ کابینہ بھی اس کو اپروو کر رہی ہے، سی ڈی اے بھی اس کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر لو. جھوٹے جعلی نقشے جمع کرائے گئے ٹاؤن کمیٹی کے بنی گالا کی جائیداد کے اوپر. کس کو نہیں پتا کیا کیا؟ آپ بھی تو کہیں بیٹھے تھے، آپ بیٹھے ہیں سپریم کو، آپ تو سو موٹو لے سکتے ہیں، لے رہے ہیں. کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں. شوکت عزیز صدیقی کو اس نے حساب دیتے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کا حق. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں اٹھ کھڑو، لوگ اٹھے ہوئے ہیں ابصار صاحب، آپ لوگوں پہ خدا گواہ ہے کہ لوگوں کو انڈرمائن نہ کریں. یہ تو ڈر اس بات سے کہ جب لوگ اٹھیں گے تو پاکستان پورا بیٹھے گا، پھر یہ نہیں ہوگا ایک ادارہ بیٹھے گا. جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو پھر وہ انقلاب فرانس والی ہسٹری سامنے آتی ہے، اور اس طرح کی تاریخ آتی ہے. حرف آخر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی تقریر ہے وہ مزاجوں میں گراں گزری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقریر، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی تقریر، اور علی احمد کرد کی تقریر، اور پھر ہمارے جو میڈیا کے ہیں ابصار عالم، حامد میر صاحب، متی اللہ جان صاحب، یہ ایک ایسا تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور ہمارے لیے اس میں بڑی حوصلہ افزائی ہے. وما علینا الا البلاغ.